رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ایمان والا تھا اور وہ ان کو اور ان کی والدہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے جید صحابہ ہیں اور کتنے صحابی ہیں، ہر کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دل میں ایک رسپیکٹ اور ایک عزت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو دی ایپیسوڈ آف ٹیلز آف فیتھ۔ ہم پچھلی ایپیسوڈس میں بات کر رہے تھے ریگارڈنگ ون آف دا گریٹسٹ کمپینین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہم نے بتایا تھا عبد الرحمن، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن کیا تھا۔ عبد الشمس کا مطلب ہے دا سرونٹ آف دا سن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی شخص کا نام ایسا نہیں رہنے دیتے جو کسی شرک یا ایسی چیز کے اوپر مبنی ہو، بیسڈ ہو، جو اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبد الرحمن کر دیا، اور اسی لیے جو ان کا نک نیم تھا جو ابو ہریرہ، ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ان کا نام ابو ہریرہ کیسے پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک بڑی ہی امیزنگ اسپیکٹ رکھتی ہے کہ انہوں نے آخری وقتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان قبول کیا، اور انہوں نے اتنا وقت گزارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نامور صحابی اور کئی ایسے نالجبل اور جید صحابی جو کہ ان کے پاس آتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور ان سے احادیث کی کنفرمیشن کرتے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر بن الخطاب ہیں، اسی طرح سے کئی ایسے بڑے بڑے صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وقت گزارا اور ان کے ساتھ علم حاصل کیا اور احادیث سیکھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کئی احادیث کو لوگوں تک پہنچایا، اور صحابہ جب کسی حدیث کے معاملے میں، کسی متن کے معاملے میں ڈاؤٹ فل ہوتے، ان کو کنفرمیشن نہ ہوتی، تو یا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے اپنی یادداشت کے بارے میں کچھ شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی، مجھے احادیث یاد نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا جو کلوک ہے، اپنی جو چادر ہے، وہ سامنے رکھ دیجئے، اور انہوں نے اس میں بسم اللہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ یہ کلوک، یہ چادر واپس پہن لو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کوئی بھی ایسی حدیث نہیں تھی جو میں پڑھتا یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا اور میں لفظ بلفظ اس کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے اشخاص چنے، ایسی پرسنالٹیز چنی جن سے ایسا کام لیا جن کے ذریعے آج ہمارے تک دین محفوظ ہے، اور اسی طرح سے کئی ایسی پرسنالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجیں، ان کو پیدا کیا اور ان سے خدمت لی تاکہ آج ہم تک جو ہے دین ایک محفوظ حالت میں ملے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی ایک ایموشنل سٹوری ہے، اور وہ سٹوری ان کی والدہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو بڑا ہارڈ ٹائم دیا تھا۔ ہم اکثر و بیشتر بہت مایوس ہوتے ہیں، ہم بہت ہی سیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں بہت ہارڈ ٹائم دیتے ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اسلام کے متعلق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیشنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کی، دعا کی، ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں روتا ہوں، اور کس لیے روتا ہوں؟ کیونکہ میں اپنی والدہ کو آپ کے مطابق، آپ کے لیے، آپ کے متعلق جو ہے میں ان کو برے الفاظ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ وہ آپ کو برے القاب اور برے الفاظ سے پکارتی ہیں، وہ غصہ کرتی ہیں کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا، اور وہ آپ کے بارے میں ایسی نامناسب اور نازیبا الفاظ کہتی ہیں جس کی بنا پر مجھے جو ہے رونا آتا ہے۔ وجہ ایک کہ مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان نہ لائے بغیر کی حالت میں وہ دنیا سے چلی جائیں، اور دوسرا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے متعلق جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی پکڑا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Let me share news with you.
امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کو دین کی دعوت اور دین کی اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس گیا ہوں اپنی والدہ کے پاس اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ غسل کر کے باہر آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی اور اتنا اطمینان کا ذریعہ تھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اپنی والدہ کو اتنا چاہتے تھے کہ جب تک وہ حیات تھیں، جب تک وہ زندہ تھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شادی نہیں کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی والدہ کی خدمت میں کوئی کمی بیشی آئے. اینڈ اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کرے کہ تمام مسلمان اور تمام ایمان والے ہم سے محبت کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو مسلمانوں اور مومنین کے دلوں میں جو ہے نا ان کے لیے محبت ڈال دے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو ایمان والا تھا اور وہ ان کو اور ان کی والدہ کو پسند نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں گے کہ کتنے جید صحابہ ہیں اور کتنے صحابی ہیں، ہر کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے دل میں ایک رسپیکٹ اور ایک عزت تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے دنیا سے گزرنے کے بعد اپنی زمین کو بیچا، اپنے گھر بار کو بیچا اور آ کے اصحاب صفہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارنا شروع کیا. اگر آپ پرانا ماڈل دیکھیں مسجد نبوی کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو دن رات دین کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ سے بہت محبت کرتے اور ان سے بہت گہرا تعلق رکھتے. جب بھی کوئی ایسی چیریٹی یا گفٹ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھے ہوئے اس کو اصحاب صفہ تک پہنچا دیتے. اور اصحاب صفہ نے بڑا مشکل وقت گزارا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی اور میں کافی دنوں کا بھوکا تھا، اور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سیکھتا تو مجھے بڑا شدت سے بھوک کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ وہ اپنا کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی اپنا لین دین کا معاملہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم سیکھنا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کمزوری کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زمین سے اٹھ نہیں پاتے اور صحابہ سمجھتے شاید ان کو کوئی فٹس پڑ رہے ہیں یا وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے اس وجہ سے کہ ان کو کوئی بیماری ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شدت اتنی ہوتی بھوک کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا وقت ہو جو گزار نہ پاؤں اور میرے لیے کوئی نقصان ہو کہ میں ان سے احادیث یا اللہ کے رسول سے تعلیم نہ سیکھ پاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بہت شدت سے بھوکے تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں چونکہ بہت نامور صحابہ ہیں ان کے پاس جاؤں اور ایک آیت کا مطلب پوچھوں. اور وہ آیت کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی رسپیکٹ اور انٹیگریٹی کو بڑا مینٹین کیا. بے شک وہ بڑے بھوک اور شدت کا سامنا کرتے، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتے، غربت کا سامنا کرتے، لیکن اصحاب صفہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یا کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا ہمیں کچھ کھانے کے
لیے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو تعلق رکھا، ان کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا تعلق تھا کہ کبھی بھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شدت سے بھوک لگی اور مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا بھوک کو برداشت کرنا، تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اس آیت کا مطلب بتا دیا اور وہ میری اس ہنٹ کو، اس اشارے کو نہیں سمجھے۔ پھر میں نے سامنا کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، اور آپ دیکھیں کس طرح سے جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے، کہ ہر جگہ ان دونوں پرسنالٹیز کا کس طرح سے ایک پریزنس موجود ہوتی، ایک ساتھ ساتھ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بولا کہ اس آیت کا مجھے مطلب بتا دیجئے، اس آیت کا فہم مجھے بتا دیجئے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا فہم اور اس کا مفہوم پتہ تھا، لیکن وہ کچھ اور سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے بڑی شدت سے بھوک لگی ہے تو کیا کچھ مجھے کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اس آیت کا فہم اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بتا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہوئے کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، وہ آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی چہرے کے اشاروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ کیوں سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر یہ بھوک کی شدت کو برداشت کیا تھا، اور وہ اشاروں کو سمجھتے تھے کہ چہرے کے اوپر بھوک کی شدت کے کیا آثار ہوتے ہیں، کیا سمپٹمز ہوتے ہیں، کیا سائنز ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے گئے، اور وہاں پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ہاں لبن ہے، دودھ ہے، جو ابھی ابھی کوئی شخص دے کر گیا ہے ایز اے گفٹ آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں بٹھایا اور وہ لبن اور وہ دودھ کا جو برتن ہے، جو جار ہے، وہ نکالا اور بولا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ اصحاب صفہ کے لوگوں کو بلا لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے پلایا جائے گا، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے گا، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب صفہ کو بلانے کی بات کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ سمعنا واطعنا، کہ یا رسول اللہ میں فوراً اس بات کو کرتا ہوں، اور تمام اصحاب صفہ کو لے آئے۔ اور جب اصحاب صفہ کو لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سب کو یہ لبن، یہ دودھ جو ہے پینے کے لیے دیجیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے بڑا ڈسسیٹسفائیڈ تھا، میں بڑا عجیب فیل کر رہا تھا اس وجہ سے کہ سب پی لیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، اور ان کے لیے اتنی شدت تھی کہ شاید وہ اس کے دوران جو ہے وہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں۔ سب کو جب پلایا تو اصحاب صفہ میں سب نے پیٹ بھر کر پیا، اچھے طریقے سے پیا، اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہاں ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ بس آپ بچ گئے ہیں اور میں بچ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی پی لیجئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور دل بھر کے پیجئے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جار، وہ کنٹینر تھا، وہ فل تھا دودھ سے، اور میں نے پینا شروع کیا، اور میں نے اتنا پیا کہ میں اس سے زیادہ پی نہیں پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اور پی لیجئے، اور میں اتنا پینے لگا کہ یہاں تک کہ مجھ سے اور زیادہ پیا نہیں گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب مجھے دے دیجئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پینا شروع کیا اور خود پیا۔ اس سے ہمیں کئی لیسن ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک لیڈر اپنے لوگوں کو اس طرح سے جانتا ہے کہ ان کی پریشانی اور ان کی تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے چہرے کے آثار سے سمجھ لیتا ہے، اور ایک لیڈر اور ایک پروفٹ کبھی بھی اپنے لوگوں کو مانگنے یا لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے نہیں دیتا، ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے شدید بھوکے تھے، اتنی پیاس کی شدت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں پہلے پلایا؟ اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سیکھیں، اس صبر کو سیکھیں کہ آپ نے بڑے رول کو ادا کرنا ہے، اور آپ جب بڑے رول کو ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑے پیشنس اور صبر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، باقی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کو شیئر کریں گے۔ آئی ہوپ یو گائز آر شیئرنگ دس ود یور فیملی اینڈ فرینڈس، اف ناٹ پلیز شیئر دا خیر، اینڈ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔